عمر کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، پھر بھی عمر سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی. عمر کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، اور وہ مل بھی جائے تو عمر سمجھ میں نہیں آئے گا. جنگ بدر واقع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح دی. قید ہو کر آئے، رشتہ دار بھی تھے اس میں، رسول کے رشتہ دار تھے، صحابہ کے رشتہ دار تھے، عمر کے بھی رشتہ دار تھے، علی کے بھی رشتہ دار تھے. حضور کے چچا عباس قیدی ہو کر آئے، مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے اس وقت. قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، گرفتار کیا گیا. حضرت عمر کا ایک چچا تھا، وہ بھی مشرکین کی طرف سے، وہ بھی گرفتار ہوا. اور بھی صحابہ اکرام تھے جن کے رشتہ دار گرفتار ہوئے، سب قید ہو کر آئے. سب قیدی حالت میں رسیوں میں جکڑے ہوئے. سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. مسجد کے باہر جو صحن ہوتا ہے یا ایک میدان جیسا تھا، وہاں پہ قیدی بھی جمع ہے. صحابہ اکرام سے آپ مخاطب ہو کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا پہلے، ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ. ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ رشتہ دار ہے، اس میں آپ کے چچا ہیں. حضرت ابوبکر کا بیٹا بھی تھا، خود ابوبکر کا بیٹا قیدی. حضرت علی کے ماموں ہیں، عمر کے چچا ہیں. سرکار رشتہ داری ہے، آخر ہمیں ستایا، پریشان کیا، ظلم و ستم کیا. میرا خیال یہ کہ اللہ کے نبی آپ فدیہ لے لیں. فدیہ مطلب ایک رقم مقرر کر لے، وہ رقم کے عوض ان کی جان بخش دے. میرا مشورہ یہ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے ابوبکر. اے عثمان تمہاری کیا رائے؟ یا رسول اللہ میں ابوبکر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. علی تمہاری کیا رائے؟ یا رسول اللہ میں بھی ابوبکر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. ایسا تمہاری کیا رائے؟ یا رسول اللہ میں ابوبکر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. ہر صحابی ابوبکر کی رائے سے اتفاق کر رہا ہے. عمر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کہا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر تو عمر ہے. میں نے کہا نا ایک عمر چاہیے عمر کو سمجھنے کے لیے. عمر کھڑے، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے چچا کو قتل کریں، میں اپنے چچا کو ماروں، علی اپنے ماموں کو مارے، ابو بکر اپنے بیٹے ابو عبد الرحمن کو قتل کرے. فدیہ دیا کچھ نہیں. یہ بھی کیا ہے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے ان ظالموں کو، ان گستاخوں کو. انہوں نے کم ظلم و ستم کیے مکہ میں ہم لوگوں پر، ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمیں ہجرت پہ مجبور کیا، ہمارے آبائی وطن کو چھوڑنے پہ ہمیں مجبور کیا. اے اللہ کے نبی سب سے پہلے پہل میں کرتا ہوں کہ میں اپنے چچا کو قتل کروں گا، اس کے بعد آپ اپنے چچا کو قتل کرے، علی اپنے ماموں کو قتل کرے، عبد الرحمن اپنے بیٹے، ابو بکر اپنے بیٹے کو قتل کرے. سرکار نے دیکھا تیور بڑے تیز ہے. ایک جملہ فرمایا، روایت کے الفاظ نے کہا کہ ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی طرح ہے. ابراہیم بڑے نرم مزاج تھے، اور اے عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. موسیٰ بڑے جلالی تھے. اب میجارٹی تو کدھر تھی؟ ابو بکر کی طرف. سارے صحابہ ابو بکر کی طرف. صرف ایک صحابہ تھے جنہوں نے ابو بکر حضرت عمر کی تائید کی، حضرت سعد بن عبادہ. اور نے کہا میں عمر کی تائید. ایک صحابی، بس دو صحابی سمجھ لو، حضرت عمر اور وہ سعد بن عبادہ ایک طرف، اب باقی سارے صحابہ ایک طرف. اب بہرحال حضرت عمر کا معاملہ ایسا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے بھائی، جو سرکار کی مرضی، جو صحابہ کی اتفاق، جو میجارٹی، وہ قبول. رخصت ہو گئے، اجازت لی، گھر چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے. کچھ دیر کے بعد غلام دوڑتے ہوئے آتا ہے عمر کے بعد، عمر چلیے چلیے چلیے، مسجد میں قرآن مچا ہوا ہے، سب رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو فتح یاب ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ نے عظیم فتح دیے، خوشی کا موقع ہے، سارا مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، یہ کون سی خبر لے آیا کہ سب رو رہے؟ بولے ہاں میں نہیں جانتا مگر سب رو رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، عثمان بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. اچھا آج یہ کتابیں کچھ میں نے زیادہ سے لایا کہ روایت بڑی نازک ہے، یہ ہضم نہیں ہوں گی بہت لوگوں کو، اس لیے میں نے سوچا اس کتابیں لگا دو. ابھی دکھاؤں گا میں کتنی کتابوں میں روایت ہے صاحب، یہ وہ بھی چند روایتیں بیان کروں گا میں، چند حوالے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے گئے تو سب رو رہے تھے، مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور رسول کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار محراب کے پاس تشریف فرمائے، حضور کے قریب، اتنے قریب آئے کہ آپ کے گھٹنے اور رسول اللہ کے گھٹنے آپس میں مل گئے. وجہ تو معلوم نہیں تھی کہ سب کیوں رو رہے ہیں، مگر سب کو روتا دیکھا تو خود بھی رونا آ گیا، خود بھی رونے لگے، آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ سب رو رہے ہیں، حضور کیا ہوا؟
آقا نے کہا کہ عمر بس تم جیسی ہی اٹھ کے گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. آیت کیا تھی؟ پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 68. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 68. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر اللہ پہلے یہ بات نہ لکھ چکا ہوتا تو جو تم نے کافروں سے بدلے میں مال لیا اس پر تمہیں بڑا عذاب آتا. یہ اللہ کا تیور ہے، یہ انداز ہے اللہ کا اپنے محبوب سے مخاطب ہو. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس پہ ہم کوئی تبصرہ کریں. یہ بڑے سخت تنبیہ تھی رسول اللہ کے لیے، صحابہ کے لیے. ولو کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ نے اپنی کتاب میں یہ پہلے یہ واقعہ گزرنے والا یہ لکھا نہ ہوتا، یہ تقدیر میں نہ ہوتا، یہ مقرر نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اللہ کی طرف سے تم پر کہ تم نے جو ان سے مال لیا، جانیں بخش دی اور مال لے لیا، جان چھوڑ دی دشمنوں کو، اللہ رسول کے دشمنوں کو چھوڑ دیا، اس کے لیے تم پر سخت عذاب آتا. کہا کہ عمر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آقا کھڑے ہوتے اور ایک جملہ فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قادا لا یمسون فی خلاف عمر ابن الخطاب عذاب عظیم لولا نزل العذاب ما فلت الا عمر. کہا کہ سنو اگر آج عمر کی رائے کے خلاف ہم نے جو کام کیا اس پر اگر واقعی عذاب آ جاتا تو روئے زمین پر سوائے عمر کے کوئی زندہ نہ بچتا، عمر ہوتا. یہ ہے عمر کا مقام جناب. اگر آج عذاب آ جاتا واقعی، وہ تو اللہ نے درگزر کیا، رحم کیا ہم پر، معاف کر دیا اللہ نے ہماری لرزش کو. اگر اس پر عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا. کتنوں نے لکھا بھائی صاحب، میں نے کہا نا روایت نازک ہے، ہضم نہیں ہوں گی تو حوالے بھی رکھ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور میں بھی ختم کر دوں تو کل پھر دنا دن میسج پہ میسج، توہین توہین توہین. توہین کا تو ایسا آپ پڑھتے اڑتے کچھ ہے ہی نہیں بیچارے. تو آئیے پہلے اس کو دیکھیے. اس نے امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی، بہت بڑے امام ہیں، تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ 27 پر لکھا. ساری تفسیریں میں نہیں لا سکتا، الحمدللہ میرے پاس ساری جتنے حوالے دے رہا ہوں ساری تفاسیر ہے، ٹیبل اتنا بڑا نہیں ہے، پھر وہ آپ لوگوں کے انداز بھی نہیں ہو، پڑوسی ملک کا انداز. ایک کتاب میں چند کتابیں یہاں دکھاؤں گا آپ کو. محمد بن حسین بغوی تفسیر معالم التنزیل جس کو تفسیر بغوی کہتے ہیں، دیکھیے یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تفسیر بغوی، دیکھیے یہ اوریجنل ہے. تفسیر البغوی معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 377. زمخشری معتزلی ہے میں نے جیسا کہا، زمخشری کی تفسیر الکشاف، یہ تفسیر الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134. حضرت عمر بن محمد بیضاوی انہوں نے تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 66. حضرت امام محمود احمد بن محمود نصفی تفسیر مدارک، تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، تفسیر نصفی المکتبۃ الاسریہ بیروت سے چھپا ہوا ہے. اور اس کے بعد حضرت امام احمد بن محمود نصفی نے تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 657. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر ہے، سرکار غوث پاک نے تفسیر بھی لکھی ہے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، 15 جلدوں میں ہے آپ کی تفسیر، جس کا نام ہے تفسیر الجیلانی جلد نمبر 2 صفحہ 178. حضرت علی بن محمد الخازن تفسیر الخازن جلد نمبر 2 صفحہ 328. امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور، بڑی مشہور تفسیر ہے، بس ضخیم ہے، دیکھیے در منصور، دیکھ لیجئے تفسیر ہے بھی. الدر منصور، تفسیر در منصور اس کو بولتے ہیں. یہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری جلد نمبر 4 صفحہ 111. حضرت امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ 392. شہاب الدین السید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ 231. 11 میں نے تفسیروں کے کل حوالے دیے، حوالے اور بھی زیادہ ہے.